السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ مختلف واقعات کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چیونٹیوں کی آواز بھی سنتے اور سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوانات اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہ ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، آپ وہ کام جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کی حکم سے سرتابی کرتے ہیں یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے، تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک کے رکھ، حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دے یا درگزر کرے، کسی کو کچھ دے یا روک لے، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مکتی و فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تون ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بکریوں کے چرواہے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھی، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں ان سے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چلنے لگی، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دے اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دے۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اسے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔